اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم کی اہمیت۔ کوئی بھی نارمل آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ علم کا مطلب ہے معلومات، انفارمیشن، یعنی معلومات حاصل کرنا۔ اب سوال اس میں یہاں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس موضوع پہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ علم حاصل کریں۔ لہٰذا کوئی ڈاکٹر بننا چاہے گا، کوئی انجینئر بننا چاہے گا، کوئی سائنٹسٹ بننا چاہے گا، کوئی ٹیلر بننا چاہے گا، تو اس کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ نوبت آ گئی ہے اب کہ اگر آپ باورچی بننا چاہتے ہیں تو باضابطہ اس کی ایک ڈگری ہے، اس کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ آپ لکڑی کا کام کرنا چاہتے ہیں، نجار بننا چاہتے ہیں جسے آپ کارپینٹر کہتے ہیں، بڑائی کہتے ہیں، اس کے الگ کورسز ہیں، ویلڈنگ کرنے والوں کے الگ کورسز ہیں۔ یہاں تک کہ اب ایسی انڈسٹریز بھی کھل گئی ہیں جہاں موچی کے لیے آپ کو گریجویشن کرنا ہے، صرف موچی کا کام کر رہے ہیں آپ، جوتے بنانے والی فیکٹری میں، ٹیلرنگ کی فیکٹری میں۔ یعنی غرض یہ کہ دنیا کی ایسی کوئی فیلڈ نہیں بچی ہے جہاں پر انسٹیٹیوشن قائم نہیں ہو گیا ہے۔ اچھی بات ہے، وہ انسٹیٹیوٹ بڑے سمجھدار لوگ مل کے بنائے ہیں۔ جس طرح پرانے زمانے میں آج سے 280 سال 83 سال کا ریکارڈ ہم کو ملتا ہے کہ پہلی یونیورسٹی آج سے 280 سال پہلے 83 سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ یہاں تھوڑا سا غور کرنے سے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ یونیورسٹی قائم کرنے والے کہاں سے فارغ تھے، کون سی ڈگری تھی ان کے پاس۔ آپ کو جواب خود بخود یہ مل جائے گا کہ جس نے بھی وہ کتابیں لکھی، پہلی مرتبہ جو کتابیں بنائی، جس کے پڑھنے سے آپ انجینئر بنے، جس کے سیکھنے سے آپ ڈاکٹر بنے، جس کے پڑھنے سے سمجھنے سے آپ سائنٹسٹ بنے، تو وہ کہیں کے فارغ تو نہیں ہوں گے نا، کیونکہ یونیورسٹی ہی نہیں تھی، کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا پرسن ٹو پرسن علم ٹرانسفر ہوتا تھا۔ اسی بات کو آج کے دور میں بھی رکھ کے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک آدمی چند کتابیں خرید کے، چند استادوں کے پاس جا کے، کسی سے مل کے، ون بائی ون، اگر میں 5 سال میں انجینئرنگ کرتا ہوں، کالج میں جا کے پڑھ کے محنت کر کے، اور میرے ٹارگٹ میں یہ ہے کہ پاس ہونا ہے مجھے۔ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، تو اس کو بار بار یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ انجینئرنگ، یہ MBBS میں کیوں کر رہا ہوں؟ دنیا کے لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے۔ میں انجینئر اس لیے بن رہا ہوں کہ مجھے کوئی نئی ایجاد کرنا ہے۔ اگر اس کا بھی ٹارگٹ دولت کمانا ہے، اس کا بھی ٹارگٹ دولت کمانا ہے، تو پھر تو بالکل بیکار ہے۔ یہ آپ ایک بہت بڑا فراڈ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجیے آپ، انجینئرنگ میں تو چلیے اتنا زیادہ فراڈ نہیں ہوتا جتنا ڈاکٹری میں ہوتا ہے، علاج کے چکر میں ہوتا ہے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، یہاں تک کہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں جہاں فری علاج ہے، تو آپ کی فزیوتھراپی کرنے والا، آپ کو مالش کرنے والا، یا کوئی بھی ایسا کمپاؤنڈر، جو بھی آپ کو وہاں جو ٹیکنیشین ملے گا، اس کے جیب میں آپ جب تک 200-400 روپے 500 روپے نہیں دیں گے، وہ آپ کا ٹھیک سے علاج نہیں کرے گا۔ جبکہ وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، اس کی تنخواہ کافی اچھی ہے۔ اسکول اب بٹے بازی کا اڈا بن گیا، فراڈ کرنے کا اڈا بن گیا، آپ سے ایک ہی مشت پیسہ لے لیا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ جہاں یہ انسٹیٹیوشن انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہاں چوری کا، بٹے بازی کا اڈا بھی ہے۔ اب میں اپنے موضوع پہ ٹکا رہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، وہ بازار سے خرید کے ایک انجینئرنگ کی بک لے کے آتا ہے، چلیے لا لیا۔ اب وہ ایک ایک سبق نکال کے پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی چیز سمجھ میں اس کو نہیں آ رہی ہے۔ پہلے تو اس کو لینگویج کا پرابلم آئے گا، تو وہ لینگویج سیکھے گا۔ لینگویج کے سیکھتے سیکھتے ایک ایک پیج لے گا، پہلے ایک ٹیچر کے پاس جائے گا، وہ بولے گا یہ انگلش میں جو پیپر ہے مجھے تھوڑا تھوڑا پڑھائیے آپ، میں ABCD سیکھ لیا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں بیکاز آف، کوئی بھی ورڈ میں سیکھتا ہوں، اتنے ورڈز میں پڑھنے کے لائق تو ہو گیا ہوں، اتنے % سمجھ بھی رہا ہوں۔ لیکن یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے انجینئرنگ کی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہے اس کی کوئی بھی ایک ٹرمینالوجی لے لیجئے آپ، وہ ٹرمینالوجی کیا ہے، ویوز کیا چیز ہے، فریکوینسی کیا چیز ہے، کرنٹ کسے کہتے ہیں، واٹیج کسے کہتے ہیں، وولٹیج کسے کہتے ہیں۔ وہ جائے گا کسی شخص سے، انگلش کا اس کا ترجمہ سیکھ لے گا،
پھر وہ کسی انجینئر کے پاس جائے گا یا کسی پروفیسر کے پاس جائے گا، وہ ایک ایک پیج وہ پڑھ لے گا، سمجھ جائے گا، پھر دوسرا پیج پڑھے گا۔ چلیے اس کو ایک میں نظریے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جس پرنٹنگ پریس میں انجینئرنگ کی بکس چھپتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے وہاں ویسٹیج بھی کچھ نکلتا ہے، کسی کا میلا ہاتھ لگ گیا، آئل لگ گیا، کہیں گریس لگ گیا کسی پیپر پہ، تو وہ پیپر کو، پہلے پیپر کو، دوسرے پیپر کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس میں پرنٹنگ ہو چکی ہے۔ تو جو لڑکا وہاں کام کر رہا ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، مجبوری میں وہاں کام کر رہا ہے، تو وہ یہ کرے گا کہ جتنے ویسٹیج پیپرز ہیں اس کو کونے میں جمع کرے گا، ایک ایک پیپر کو پڑھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، جو بھی وقت ملے گا وہ آوارہ گردی کرنے کے بجائے، جا کے ریسٹ کرنے کے بجائے وہ کسی ٹیچر سے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 7، 10 سال میں جا کے وہ انجینئرنگ کی بک ڈیلی چھپتی ہے، ڈیلی پیپرز نکلتے ہیں، وہ پوری انجینئرنگ کی بک کو سمجھتا ہے، تو آپ بتائیے وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کو ایک انجینئر ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کمپنی کھول رہا ہوں، تمہیں اتنی نالج ہے انجینئرنگ کی، تم میرے پاس سے آ کے، آج میں دیکھ رہا ہوں 5-6 سال میں تم نے پوری انجینئرنگ کی بک بائی ہارٹ کر لی ہے، تم ٹیوشن پڑھا سکتے ہو کسی کو، میرے یہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھاؤ میں نے جو تم کو فارمولا سمجھایا ہے۔ تو اس کو ایک ایسی پوزیشن ملے گی، اب اس کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی عالم کے کورس کا۔ تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو بہت ہی آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میری یاد، میری نصیحت، میری دعوت کے لیے یہ چیز کو میں نے آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہے کوئی دین کی دعوت دینے والا؟ آپ کو اپنا پروفیشن بنانا تھا، آپ کو اپنا دھندا چلانا تھا، آپ کو اپنے اسکول کھول کے چندے وصول کرنا تھا، اسی لیے آپ نے یہ سوچا کہ اس فیلڈ میں نارمل لوگوں کو آنے دینا نہیں ہے۔ تم انجینئر ہے، انجینئر ہی رہو، تم ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر رہو، تم سنگر ہے، سنگر ہی رہو، تم ایک ٹیکنیشین ہے، ٹیکنیشین رہو۔ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کے آخری نکمے آدمی ہیں، ہم کو دنیا کا کوئی کام نہیں آتا۔ دکانوں میں جا کے قرآن پڑھ کے پھونک دینا، بخش لینا، اس کے بعد آ کے ان کے ساتھ بھیک مانگنا، کسی جگہ ناشتہ کر لینا، دوپہر میں ایک جگہ پڑھے، وہاں سے دودھ فری میں لے لیے، وہاں سے دہی فری میں لے لیے، ہم اس کے علاوہ کوئی دوسرے کام کے لائق نہیں ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ مسجد کے جمع کیے ہوئے پیسوں کا دھندا کر کے اس کو سود پہ چلا کے ہم سود کھانے والوں میں سے ہیں۔ ایسے کئی لوگوں کو بتاؤں گا میں آپ کو، پریکٹیکل دیکھ کے بتا رہا ہوں، میں کوئی سنی سنائی بھی نہیں بولتا میں۔ یا بچوں کے ساتھ بدکاری کریں گے مسجد میں عربی پڑھانے کے بہانے، یا بے تحاشا ماریں گے ان کو، بے تحاشا اپنا غصہ دوسری جگہ کا نکالیں گے، جو احساس کمتری اپنے اندر ہے وہ کہاں کیا کریں گے آپ، وہ ایگزاسٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ ان کا پروفیشن ہے، جس کی وجہ سے ان کے غلام بھی بنا کے رکھتے، پھر ایسا چکر چلا کے رکھتے اپنے غلاموں پہ کہ ارے وہ فلاں وسطاوی، مستاوی، خلافائی، عجیب عجیب نام رکھ لیتے۔ آپ جس کو دیکھو شیخ سے شروع ہوتا انہیں رحمت اللہ علیہ، اچھا بہت بڑے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، بتائیے کوئی قرآن کے اوپر کوئی تفسیر آپ کی لکھی ہوئی ہے کیا؟ بھائی امام الگ ہوتا، مورخ الگ ہوتا، تاریخ لکھنے والا الگ ہوتا، مفتی الگ ہوتا، اس کو ایک فیلڈ میں کچھ چیزوں کی تیاری کروا دی جاتی ہے، افتاء کہتے ہیں جواب دینے کو، مفتی کہتے ہیں جواب دینے والا۔ قرآن اور حدیث کے معاملے میں، قرآن اور سنت کے معاملے میں آپ کو کوئی سوال کرنا ہو، آپ سیدھی سادی لائف گزار رہے ہیں، بنیادی طور پہ مسلمان ہو گئے ہیں، 30-35 نمبر لانے کے قابل ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، آپ ایک نارمل آدمی ہیں، نارمل مسلمان ہیں، نارمل مومن ہیں۔ اب ایک آدمی اپنی قربانی دے کے یا نکمہ ہونے کی وجہ سے، دوسرے کسی کام میں نہیں ہونے کی وجہ سے یہ فیلڈ میں آ گیا، اس نے اس فیلڈ کو اپنا پروفیشن بنا لیا، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریے اس قوم کی بدقسمتی کا کہ پیسے لے کے فتویٰ دیا جاتا ہے، واہ بھائی واہ۔ ابھی قرآن کو بیچنا، حدیث کو بیچنا، نبی کی باتوں کو بیچنے میں اور کیا کسر بچی ہوئی ہے؟ اللہ رحم کرے۔ مجھے بار بار اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی میں اس بارے میں سوچتا ہوں اور لوگوں کی غلامی کو دیکھتا ہوں، فلاں مولانا اتنے مدرسے بنائے، اتنا اور یہ ہو گیا اور کالجز، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مولوی صاحب کی کوئی لیاقت نہیں ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔
جس طرح اللہ کسی سے شراب پلوا رہا ہے، اللہ کسی سے زنا کروا رہا ہے، اللہ کسی کو زبردستی عیسیٰ کو بیٹا بنانے کا عقیدہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی اس طرح کے کام لے رہا ہے. ان کی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، خود ہی اپنی زبان سے بول رہے ہیں آپ. تو اس طرح کی باتیں مت کیجیے. انسان کے اندر جتنی اس کی طاقت ہے، وہ طاقت ٹوٹل مجموعے میں، ٹوٹل آپ کی زندگی کے کسی بھی معاملے کا ایک حصہ ہے. اس کے ٹوٹل 3 حصے ہیں. 33% دنیا والوں کو طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کریں، آپ اپنا 33 کر لیں، وہ 33 کریں. آپ مریض ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ اپنا 33 کرے، تشخیص کر کے علاج کرے آپ کا. پھر باقی 34% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس دوا میں شفا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں التجا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی عقل کھلے، اور وہ بھی میں ایسے ہی فری میں دعا نہیں کر رہا ہوں، میرے مالک سے میں التجا نہیں کر رہا ہوں. میں اپنی محنت کو پورا کر کے 33% کو پورا کر کے پھر میں اللہ سے ادھر والے 34 سے التجا کر رہا ہوں کہ یہ جو بیچ کے 33% ہے، آپ سب کی عقل کھلے، آپ سب بھی اس طرف پلٹیں، آپ سب بھی اپنی طرف سے یہ کام کریں. یہ مولویوں کی غلامی چھوڑیں، اپنی جماعتوں کے امیروں کی غلامی چھوڑیں، امیر کی اطاعت کیجیے. اور اطاعت کرنے کے لیے یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے، آپ کا امیر بھی اس حکم کے مطابق حکم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو لوگ حکم دینے کے لائق ہیں، تمہارے بڑے والدین، شوہر، بڑا بھائی، تمہارے ٹیچر، تمہارے مولوی، تمہارے امام، حکم دینے کے جو قابل ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. اگر کوئی بات میں تنازع ہو جائے، کیونکہ تمہارے پاس بک لکھی ہوئی موجود ہے، اس کے خلاف اگر وہ عالم بول رہا ہے یا اولو الامر بول رہا ہے، تو فردوا الی اللہ ورسولہ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے ہماری مدد فرمائے. آپ سب سے یہ التجا ہے، سن کے خاموش مت بیٹھیے، کامنٹ لکھیے یا مجھے کال کریے. اعتراض ہے تو بولیے، سمجھ میں آئی بات، اچھی لگی تو بولیے، نہیں سمجھ میں آئی تو اور پوچھیے. اعتراض کرنا ہے، مخالفت کرنا ہے، کھل کے کریے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے کریے. میں آپ کا بھائی ہوں. جس طرح میرے دل میں یہ تڑپ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں، جس طرح میں اکیلا جانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے بیوی، بچے، بھائی بہن، فیملی، دوست احباب، ملنے والے، سب کی غلط فہمیاں میں نکالوں. میں نے عربی زبان سیکھی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، مسلسل الگ الگ علماء کو پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. کون سے مدرسے کی ڈگری چاہیے مجھے؟ آج آپ کی اطلاع کے لیے 2 مدرسوں کے سارے بکس لا کے رکھ لیے ہیں، ایڈمیشن لے لیا ہے. 2-3 سال میں ایک 3rd کلاس قسم کی ڈگری میرے ہاتھ میں آ جائے گی، جس کو میں فیس کی رسید سمجھتا ہوں. جو پیمنٹ میں نے کیا ہے مدرسے میں، اس کی رسید ہے. وہ ایک پیپر کے اوپر ٹھپا لگا کے دے دیں گے، مجیب صاحب نے جو ہے یہ 3 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا کورس کر لیا ہے. یہ تمام مدرسے مجھے 8-10 ہزار روپے میں بغیر ٹیسٹ، بغیر ٹریننگ کے سرٹیفکیٹ بیچنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بتائیے کون سے مدرسے کا سرٹیفکیٹ خریدنا چاہتے ہیں آپ؟ گریجویشن کا سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو؟ عالم، فاضل، مفتی، کامل کا چاہیے؟ بھائی بہت برا لگتا ہے سننے میں، بہت برا لگتا ہے بولنے میں. میں پوری معذرت کے ساتھ، میں کسی کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا. یہ سب چور بازاری چل رہی ہے، اکثریت میں چور بازاری ہے. اللہ کے واسطے ان خائنوں سے، ان بٹے بازوں اور ڈاکوؤں سے بچیے. آپ اپنے رب سے لو لگا لیجئے، آپ اپنے رب سے کلوز ہو جائیے. آپ پتہ کیجئے آپ کا نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. آپ کا رب آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. میں پوری معذرت اور پوری سچے دل، سچی تڑپ اور پورے ایمان کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے بٹے بازوں سے بچیے اور ان کو بھی راستے پہ لائیے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.